ساتھ موجود ہیں راجہ سام الکرنین، یہ ہمارے لیگل ٹیم کے ممبر ہیں. اسی طرح نعیم چودھری صاحب، یہ میڈیا کو بتایا گیا ہے. اور یہ سلسلے میں اوپر منسٹری تک بھی حکومت کے جو عہدیدار ہیں، منسٹر انٹیریئر ہیں یا پرائم منسٹر صاحب، ان سب تک یہ بات کنوے کی ہے کہ یہ علاقہ ایکوائرڈ ہے، ان کو کمپنسیشن دیا جا چکا ہے، اور یہ لوگوں کا وہاں پہ جو وجود ہے یہ غیر قانونی ہے. یہ ایک جو ورژن تھا، ایک نظریہ تھا، ایک سوچ جو سی ڈی اے کی طرف سے حکومت کو بتائی جا رہی ہے. میں اسی کے حوالے سے فوری طور پہ میں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگلے 15-20 گھنٹوں میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمیں اپنا موقف جو ہے میڈیا کے سامنے رکھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ متاثرین کے لیے وہ الگ رکھے گئے تھے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماشاء اللہ جو تھا ایوب خان کا، اس کے تحت ہمیں ہماری زمینوں پہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں قبضہ کیا گیا، اور اپنی مرضی کے پیسے دیے گئے لوگوں کو، اور مجبور کیا گیا کہ وہ زمین جو ہے ایکوائر حکومت کے حوالے کریں. یعنی ہماری مرضی اس پہ شامل نہیں تھی، اور پھر پیسے بھی جو ہے اس وقت کے ریٹ کے مطابق لگائے گئے لوگوں کو. اور آپ یہ یقین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پرائم منسٹر آؤٹ بنا یہ نیوپر شاہ ریونیو اسٹیٹ کا حصہ ہے، اور اس کی جو جگہ خریدی گئی اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے، ویسے تو عام 16 روپے سے شروع ہوتا ہے کام، اور یہ 70-75 اور 200-300 روپے تک جاتا ہے. لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کی زمین جو ہے یہ تقریباً 20-30 روپے کنال کے حساب سے اس زمانے میں یہ لی گئی، جس کے اوپر پاکستان کا محل موجود ہے. تو یہ وہ زیادتیاں ہیں جس کا اگر میں بات کروں تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں مختصراً اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اچھا، اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب یہ لینڈ ایکوزیشن ہوئی تھی، اس کے 4 ایوارڈ تھے. ایک 1961 میں ہوا تھا، دوسرا 63 میں، اور تیسرا 1967 میں. 1967 میں بلڈ اپ پراپرٹی کا ہوا تھا، یعنی اسٹرکچرز کا، ڈھانچے گھروں کا ہوا تھا. ان 4 ایوارڈز کے تحت نیوپر شاہ کی تقریباً 17,000 سے زیادہ کنال زمین جو ہے ایکوائر کی گئی، اور اس کی جو کل قیمت دی گئی وہ بنائی گئی، یعنی 17,000 کے. اس میں گھر بھی شامل تھے اور بہت ساری اور کمرشل دکانیں بھی شامل تھیں. یہ ساری تقریباً 69 لاکھ روپیہ تقریباً بنتی ہے. اس میں سے مقامی لوگوں کو جو پیمنٹ ہوئی 66 لاکھ تقریباً 60,000 روپیہ. یہ جو ہے میرے پاس جو معلومات ہیں، آپ سی ٹی اے والے اس کا بہتر طور پہ شاید جواب دے سکیں. تو یہ باقی 2,40,000 روپیہ جو اس زمانے کا ہے، 60 کے زمانے کا، وہ ان پیڈ ہے، لوگوں نے نہیں دی. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس زمانے میں جب دیا گیا لوگ کتنے. اس کے بعد جب 1992 میں سی ڈی اے کی طرف سے زوننگ ریگولیشن آیا، تو اس کے تحت انہوں نے ان کی ڈیولپمنٹ پہ ایک پتلن لگا دی، قانونی بندش آ گئی، اور وہ اس کو روک دیا گیا. The CDA has since approved provision of rehabilitation facilities under a proper scheme for all the displaced persons of Islamabad. یعنی یہ ایوارڈ کا حصہ ہے، جس ایوارڈ کے تحت آپ ہم سے زمینیں لیتے ہیں، جس ایوارڈ کے تحت ہم سے آپ مکان لیتے ہیں، جس ایوارڈ کے تحت آپ ہماری دکانیں لیتے ہیں، ایکوائر کی گئی ہے. یہ تھوڑی زمین نہیں ہے، اور اگر سیدپور کو ملا دیں تو تقریباً 1,00,000 کنال زمین بنتی ہے. اب ان تینوں گاؤں کے لوگوں کو اگر آپ ماڈل ولیج کی شکل میں ان کو آباد کریں تو زیادہ سے زیادہ 20,000 جب 30,000 کنال کر لیں، 30,000 کنال زمین پہ یہ لوگوں کی آبادکاری ہو سکتی ہے. 70,000 کنال زمین جو ہے سی ڈی اے کو مفت میں آپ کہہ سکتے ہیں ملتی ہے. اور پھر یہ آبادکاری ایسی نہیں ہے کہ آپ مفت میں پلاٹ دیتے ہیں، سی ڈی اے والے ہم سے پیمنٹ دیتے ہیں پیسے. کس طریقے سے آپ نے ماڈل ولیج کرنا ہے اور یہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے آباد کرنا ہے. 9 ممبرس 9 رکنی کمیٹی ہوگی، اور اس میں چیئرمین کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو چیئرمین ہونا چاہیے وہ کم از کم ممبر لیول کا آفیسر ہونا چاہیے. اب وہ کمیٹی یہ فیصلہ 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور میں نے جو ہے چیئرمین صاحب کو ایک خط بھی لکھا، اور یہ پورا ریکارڈ پوری فائل میں نے ان کو دی، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. معافی چاہوں گا. 16 دسمبر کو میں نے فائل بھی دی، اور
لیٹر بھی دیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ہمارا باپ ملنا چاہتا ہے, ہم اس ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹی ڈی اگر وہاں پہ کر سکتے ہیں کہ کسی کی بھی ملکیت ہو, کرایہ دار جو اس طرح سے نہیں کہ 2 دن کے نوٹس پہ آپ کو یا تو نائب قاصد کو بھی نکالنے کے لیے آپ کو بڑا لمبا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ایک سیٹل آبادی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں 2 دن کے اندر اس کو خالی کریں, تو یہ قابل مذمت ہے. تو اب اس میں سی ڈی اے کا جو عملہ ہے وہ سی ڈی اے اس وقت جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے, پولیس کو استعمال کرتا ہے, اور یہ دھمکیاں میں دی جاتی ہیں کہ جناب آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے, آپ کو جیل بھی کیا جا سکتا ہے. آج میں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہوں, ممکن ہے مجھے کل اٹینڈ کر دیں, میرے خلاف کوئی پرچہ ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ملک میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی چیز ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارا ایشو جو ہے وہ آباد کاری ہے, کمپنسیشن نہیں ہے. میں نے آج یہ بات جو ہے ممبر جو ایڈمنسٹریشن تھے ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو مس رپورٹ کی جاتی ہیں چیزیں, پراپر طریقے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں بتا رہا. نوٹ کر لیں, بلٹ اپ پراپرٹی کے بدلے آپ کو کمپنسیشن, اور جو زمین بلٹ اپ پراپرٹی کا ایسا وہاں پر پلاٹ دیا جائے گا. یہ آپ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو بتا رہے ہیں. اب بی یو پی کہتے ہیں بلٹ اپ پراپرٹی. بلٹ اپ پراپرٹی کے نیچے جو زمین ہے آپ نے کو, اب بلٹ اپ پراپرٹی اوپر بنی ہوئی ہے تو لوگ تو بلٹ اپ پراپرٹی میں ہی رہتے ہیں. اب جب بلٹ اپ پراپرٹی آپ لیں گے تو اس کے بدلے میں تو پلاٹ آپ نے دینا ہے. اب ڈٹرمن کیسے ہو کہ ہی از اے جرمن وہاں کا رہنے والا یا باہر سے نہیں ہے. یہاں پر کیپٹل بنایا اوریجنلی ایکوائر کرنے کے لیے, سیکشن 4 لگا گئے, اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا پہلے سیکشن جو لگتا ہے سیکشن 4 ہی لگتا ہے کسی ایریا یا کسی علاقے میں. پھر انہوں نے کیپٹل جب بنایا, یا خان واز دا فرسٹ چیئرمین آف دا سی ڈی, انہوں نے اس وقت کے مارشل لا ریگولیشن کے تحت بنایا, رائٹ. اب مارشل لا ریگولیشن نے جو ایکوزیشن کی فاؤنڈیشن بنیادیں لی وہ 1894 میں کی. ریونیو اسٹیٹ آف بنیگالا. بنیگالا از نو نیم آن دا ریونیو اسٹیٹ. ریونیو اسٹیٹ کے اندر بنیگالا کوئی جگہ نہیں, اس کو موڑا دور کہتے ہیں. دیٹ بنیگالا واز اے ٹوک, ایک چھوٹی سی کسی نے نام رکھ لیا ٹوک ہے, ٹھیک ہے. بن کہتے ہیں جتنے پانی کھلوتا ہے, تو گالا کہتے ہیں گلا جتنے بنا, بنیگالا بن گیا. آپ نے وہاں سے 200 فٹ روڈ نکالنا ہے, اور وہ روڈ ہے ڈی 6 کا, آپ نکالیں. اس 200 فٹ کے روڈ کے ساتھ گرین بیلٹ بھی بنانی ہے, بنائیں جی. سیکشن 4 زمین آپ کی ایکوائر ہوگی ود ان 1 ویک, ایک ہفتے کے اندر 550 کنال زمین ایکوائر ہوئی. ریٹ 34 لاکھ روپے. اچھا بھائی, آپ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں پروف دو, جب پروف اٹھا کے لے گئے کہ جی یہ تو ہماری زمین ہے, کہتے جی فرد بھی ہے, ٹھیک ہے, کہتے آپ کی فورسفل ایکوزیشن ہے, سیکشن 4 لگ گیا, یہاں پر کوئی کچھ نہیں ہوتا, ہمیں روک نکالنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر محسن نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں کہ یہ پروف ہے, یہ آپ نے ریٹ لگایا, اور یہ جب پلاٹ بنیں گے تو یہ اخبار میں اشتہار ہے, آپ کا ریٹ ہے 4 کروڑ روپے کا نام, لیتے کتنے ہیں 34 لاکھ روپے کا نام, تو ریٹ آف پروفٹ کتنا ہے. جی آپ کم از کم ریٹ آف پروفٹ نجائز تو نہ رکھیں, تاکہ وہ لوگ جب اپنی زمین دے دے تو ان کو بھی تو گھر بنانے میں کچھ لگ جائے نا. 34 لاکھ روپے کا کون سا گھر بنتا ہے, ایک مرلے میں 2 کمرے نہیں بنتے آج کے دور میں. یہ عدالتوں کا اگر کوئی ڈائریکشن دی ہے, عدالتوں کے فیصلوں کا احترام حکومت کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے. میں آج اگر پتھر ماروں گا نا تو میں عدالت کے فیصلے کے مطابق اپنا حق دفاع استعمال کروں گا. میرا پتھر لافل ہوگا, اور ان کی جو بلڈوزر ہے وہ ان لافل ہے, اس لیے کہ کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کریں. مجھے کورٹ نے حق دیا ہے کہ اس جگہ پہ رہنے کا. اگر آپ مجھ سے میرا حق چھینیں گے تو ظاہر ہے پھر میرے پاس یہی راستہ ہے کہ میں رد عمل کسی نہ کسی شکل میں دوں. اب وہاں پہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہاں سے اگر چلے کہیں جائیں گے تو ان کے تو اس وقت سٹریس لیول جا کے دیکھیں نا پبلک کا.
कि जिन लोगों को आपने कहा है 2 घंटे के अंदर मकान खाली करें, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका बिल्डोज कर देंगे, उनकी नींदें हराम होंगी। जब आदमी स्ट्रेस में होता है या टेंशन में होता है तो वो तो आपको कुछ भी कर सकता है, उसको मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकूंगा। लिहाजा मुल्क के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये रियासत की जिम्मेदारी है, और आइनी तौर पर भी रियासत जिम्मेदार है, हुकूमत की जिम्मेदारी कि लोगों को शेल्टर फराहम करे। ये रियासत होती थी। तय ज़मीन के 1 रुपया किसी को उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि हमारी जो मल्कियत ज़मीन के उन्होंने पैसे जो दिए हैं 200 कनाल या 100 रुपया या 500 रुपया, हमारे शामलात के टोटल पैसे बकाया वो कौन देगा? किसी पूरे इस्लामाबाद में शामलात के किसी को पैसे अभी तक नहीं दिए थे, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और हमारी तय ज़मीन के पैसे भी बाकी हैं। ये कैसे कहते हैं कि हमने सारे जो है वो क्लियर कर दिए? ये भी है, उसके अलावा ठीक है, ये जरा आपके इल्म में लाना ये भी जरूरी था कि ये बहुत सारी चीजें भी पहले बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जिसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि दे आर ऑनर ऑफ द लैंड एंड पोजेसिव ऑफ द लैंड, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल होता है। सीडीए की पार्टी है, 4 नेट में और भी पार्टी है, वहाँ से मुकदमा हार जाते हैं और कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि यू आर दीज जो प्लेंटिफ है, दावेदार है, ये इस ज़मीन के ऑनर है, तो बात खत्म होगी। ना आप अपील की, ना आप आगे गए, ना कुछ गए, कहते दावे तो भी फैसला नहीं। सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए कोर्ट के अंदर, सारी चीजें डिसाइडेड है। अब हमने यही देखना है कि हु इज सुप्रीम, वेदर लॉ इज सुप्रीम या सीडीए एडमिनिस्ट्रेशन इज सुप्रीम। तो जब आप कोर्ट की या अदालत को सुप्रीम मानते ही नहीं है तो फिर बात खत्म। OPF में मैगजीन का एडिटर रहा, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी करवाया करता था। आज मुझे खुद अपनी करनी पड़ गई है। वक्त के साथ साथ इस तरह की तब्दीली आती है। बहरहाल आप लोगों तक ये आवाज़ पहुँचानी मकसूद थी कि ये जो असल इशू है हमारा आप तक पहुँचे।